اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ علم کی اہمیت۔ اللہ سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو لا رہی ہوں، قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سے کون لوگ ڈرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اور لوگوں میں سے اور زمین پر چلنے پھرنے والی تمام مخلوق اور جانور، ان سب کے رنگ مختلف ہیں۔ انسانوں کے رنگ دیکھ لیں، جانوروں کے دیکھ لیں، کیڑے مکوڑوں کو دیکھ لیں، یعنی تمام مخلوق کے رنگ مختلف ہیں۔ انما یخشی اللہ، یقیناً اللہ سے جو ڈرتے ہیں، من عبادہ العلماء، وہ اس کے علماء بندے ہیں، یعنی جن کے پاس علم ہے اللہ کی معرفت کا، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پوری مخلوق کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جتنی مخلوق مختلف رنگوں کی انسانوں سمیت اللہ نے پیدا کی ہے، ان میں سے صرف انما یخشی اللہ، یقیناً ان میں سے اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، من عبادہ علماء، اس کے بندوں میں سے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، علماء، جو عالم دین ہیں، جو عالم ہیں۔ فرمایا ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان صاحب علم لوگوں سے درگزر فرمائے گا، ان پر پورا تسلط ہے، پوری مخلوق پہ اللہ کو، لیکن ان سے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہوگی تو صرف نظر کی جائے گی کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ سے ڈر کے گزاری۔ اور دیکھیں پھر فرمایا گیا قرآن پاک کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اپنے دو بندوں کو نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، اور دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو انہیں نہ دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو کسی کے لیے نہ ہو۔ تو یہ پرندوں پر بھی حکومت کرتے تھے، جنوں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسی عظیم الشان اللہ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی تھی، لیکن ان کے اندر دیکھیں تکبر کا شائبہ تک نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وہ دونوں کہتے تھے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی بڑی سلطنت نے اور اتنا صاحب علم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے رب کو یاد رکھا کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، وہ دونوں کہتے تھے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو فضیلت دی بہت سارے اپنے مومن بندوں پر، ہمیں فضیلت دی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ہم بھی دیکھیں اگر ہمارے پاس تھوڑی بہت دین کی سمجھ بوجھ ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی راہ پہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور چیونٹیاں بلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، پوری کائنات حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو وہ کون سا علم ہے، ذرا بندہ یہ تھوڑی دیر رک کے سوچے کہ جس کے لیے پوری مخلوق اس بندے کے لیے دعا کر رہی ہے۔ جادو بھی تو ایک علم ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو اس کو حاصل کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ طب بھی ایک علم ہے، سائنس بھی ایک علم ہے،
یہ علم جس پہ خوشخبری سنائی تھی، یہ دین کا علم ہے جس میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اپنی زندگی کا مقصد نمایاں ہے، اور وہ ہے دین کی سمجھ۔ دین کو آج بڑے آسان لفظوں میں سمجھ لیں۔ کوئی آپ سے پوچھے دین کیا ہے، تو دین وہ طریقہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا، تو یہ دین کا علم ہے جو لوگ حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، تو پوری مخلوق ان کے لیے دعاؤں میں شریک ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ کا دین قائم ہوگا کسی سرزمین پہ تو وہاں کی تمام مخلوق اس سے مستفید ہوگی، کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وہ سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں ان پہ بھی نہیں ہوگا، وہ بلوں کے اندر چیونٹیاں ان پہ بھی نہیں ہوگا، تو تمام مخلوق کے لیے وہ رحمت ہی رحمت کا سبب بنے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ دین علم جو ہے، یہ دین کے علم حاصل کرنے پہ اتنی بڑی بشارتیں سنائی گئیں، تو آئیے آج سے ہم عہد کریں کہ آئندہ ہم جتنا قرآن پڑھیں گے، ایک آیت ہی پڑھیں گے لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم چاہو اللہ سے باتیں کرنا تو تم نماز پڑھو، اور جب تم چاہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو تم قرآن پڑھو۔ تو ہم روز تھوڑا سا اپنا ٹائم نکالیں، یہ قیمتی وقت برف کی طرح گھل رہا ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، برف گھل جاتی ہے تو بس کچھ بھی نہیں بچتا، تو یہ وقت جب گزر جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو ان 24 گھنٹوں میں خدا را 1 گھنٹہ اپنے رب کی باتوں کو سنیں اور اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھولیں اور اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں، تاکہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا دے جو ہم اپنی نمازوں میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور انبیاء کا راستہ مانگتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا۔ پھر انبیاء نے ان راستوں پہ کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ستائے گئے، جنگیں ہوئیں، ان کو شہید کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ راستہ نہ چھوڑا۔ تو ہم اس راستے کی استقامت کے لیے قرآن سے جڑیں اور اپنے رب کی معرفت حاصل کریں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی بات مجھے یہ بڑی اچھی لگتی ہے کہ اگر کسی شخص نے PhD بھی کی ہوئی ہے تو وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا کہ اس کا رب کون ہے، اس کو پیدا کس نے کیا، یہ آنکھیں، یہ دل و دماغ، یہ بے شمار نعمتیں جس پہ انسان کی زندگی کا انحصار ہے، یہ اللہ نے ایک چھوٹے سے جسم میں لپیٹ کے انسان کو دے دی تھی۔ جب دنیا میں آیا انسان بڑا ہوتا گیا اور اس نے بڑا نام پیدا کر لیا، لیکن اسے یہی نہیں پتہ چلا کہ یہ صلاحیتیں دینے والا مجھے کون ہے۔ تو وہ اس جانور سے بھی بدتر انسان ہے جو اپنے مالک کو دور سے دیکھ کے آواز نکالتا ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، جو صرف اس کو چارہ دیتا ہے اور اس سے دودھ حاصل کرتا ہے، یا اس پہ بوجھ لاتا ہے اور اس کو چارہ دیتا ہے اور اس کو دھوپ اور چھاؤں میں رکھتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ تو ہم اپنا ذرا جائزہ لیں کہ ہم دنیا میں کتنا آگے نکل گئے، تو کیا ہم نے اپنے اس خالق کو بھی پہچانا جس نے ہمیں دماغ جیسی نعمت عطا فرمائی؟ یہ دماغ 1 انچ کا ٹکڑا ہے، سینٹی میٹر پہ اسپیس، تمام باڈی کا کنٹرول ہے، ذرا سا سرکتا ہے اپنی جگہ سے، ایک سیل اس کا ڈیڈ ہوتا ہے تو اچھا بھلا انسان جانور بن جاتا ہے، اپنی گندگی کھانے لگتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا یہ دماغ دینے والا ہمیں کون تھا اور کون ہے؟ کبھی اس کے آگے بھی ہم جھکیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں سائنس نہیں بتائے گی، یہ ساری چیزیں، یہ اپنے رب کی پہچان، یہ قرآن سے ہم پوچھیں گے۔ روزانہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکالیں اور قرآن سے پوچھیں کہ ہمارا رب کیسا ہے۔ قرآن آپ کو بتائے گا، رب کا تعارف کروائے گا اور مقصد زندگی سمجھائے گا،
اور اچھی اور بری زندگی کا انجام بتائے گا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ قرآن سے پوچھیں گے تو یہ ہمیں بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو دیں۔ ایک نعمت ایسی ہے جس نے تمام انسانوں کو دی ہے، وہ ہے وقت۔ تو پلیز اس کی قدر کریں، یہ ویڈیو خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔